ناظرین، آج حالات کی بازی پلٹنے والی ایک ایسی تسبیح کا آزمودہ اور طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، شام کو وظیفہ پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ پاک اسے اتنی وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ خود بھی حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم فرما دیتا ہے۔ تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج یہ خاص تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر کوئی فقیر پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کے مقدر عروج پہ چلے جائیں گے، آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا، اور اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی، قرض دار ہے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ چاہے آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں یا پھر صبح کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جہاں جب جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ بڑا ہی بدقسمت ہوگا وہ بندہ جو آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات اپنی حاجات پوری کرانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کا وقت ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اس وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو جائے، تو وہ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق یوں ختم ہو چکا ہے کہ آپ اس عمل، اس وظیفے کو اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر
پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہے ہیں، جب اپنا تصور یہ بنا لیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ دو صفاتی نام کون سے ہیں؟ یا فتاح یا کریم۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے کرم کرنے والی ذات، مجھ عاجز پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، یا فتاح یا کریم، اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی مکمل پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ اللہ کی بہت ہی لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ صورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہے، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب جو دینے پر قادر ہے وہ ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ ایک بار سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، اور دعا اس طرح مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائیں گے تو سارے کائنات کے خزانے مل جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات سب سے زیادہ جب بندہ معافی مانگتا ہے جلدی اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا فرما بردار بن کر رہے، میرا عاجز بن کر رہے، میری مان کر چلے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ تو جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھ سے سلو کر لی، وہ میرے در پہ آ گیا، وہ مجھ سے مانگنے لگ گیا، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس وظیفے کو، آج کے اس عمل کو کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے اس کامل یقین کے ساتھ دعا کیجیے گا کہ ساری کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور ساری کائنات کو نوازنے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔
اللہ رب العزت کے پاس عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے، جو کچھ بھی آپ کو ملے گا اللہ کے در سے ملے گا۔ اور جب اللہ رب العزت سے آپ کو مانگنا آ گیا تو یقین کیجئے، یقین کیجئے، اللہ رب العزت کی ذات نے آج تک کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کیا، کبھی کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ جولیاں بھر کر عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو اپنی اوقات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پاس خزانے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنے حساب سے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات لطیف ہیں، کرم ہیں، کریم ہیں، کرم کرتے ہیں، اور اپنے فضل و کرم سے وہ جتنا چاہتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نماز پڑھنے سے گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اضافہ فرماتا ہے، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خود بھی نماز پڑھنی ہے اور گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی ہے، بلکہ سختی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔